متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے جی سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے, آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آپ نے پرویز ملک صاحب کی بات بھی سنی کہ جی بریک لگائے, ملک کو کھائی کی طرف جانے سے روکیں. یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ سارے لوگ شور مچاتے ہیں تو ایکشن نہیں ہوتا؟ کیری صاحب آ کے ایک جملہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی فیوچر پرفارمنس ول بی ججڈ بائی ایکشنز ناٹ ورڈز, اور اگلے دن القاعدہ کے رہنما گرفتار ہو جاتے ہیں. تو آخر یہ پاکستانی قوم کی آوازیں کون سنے گا اور ان کی آوازیں کیسے پہنچائی جائیں گی ایوان اقتدار تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ایسا یہاں اسٹیبلشمنٹ رہا ہے جنہوں نے کبھی جمہوری نظام کو اور سیاسی جو قیادت ابھرتا ہے ماسز میں سے اس کو پنپنے نہیں دیا ہے. تو یقیناً لوگوں میں ایک بد اعتمادی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس سٹیئرنگ ہوتا ہے بس کا, وہاں ایک کلینر اور منشی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. سب کا اتنا ذمہ داریاں ہیں, لیکن اقتدار میں زیادہ جو لوگ بیٹھے ان کی ذمہ داریاں ہیں. مگر یہ ہے کہ میں کوئی الزام تراشی اور ایک دوسرے پہ بحث نہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فورن پالیسی میں شفٹ لائیں, تو ان کا حمایت ہونا چاہیے. اب اگر ہم شفٹ لاتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کیوں چین چلے گئے, اس قسم کے معاملات میں یقیناً اگلے پھر ایک یرغمال حکومت آگے بنے گا, یہ بنا لیں گے, چلے یہ بنا لیں. مگر جن بحرانوں پہ آج ہم بحث کر رہے ہیں اس سے ہم نہیں نکل سکے ہیں, اور جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کیا. جان کیری آیا, میں تو بار بار مانتا ہوں کہ ہم نیم خود مختار ملک کے, انتظامی طور پہ ہندوستان سے آزاد ہوئے معاملات, لیکن اس سے ایک اسٹرگل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے چیئرمین, دوسرے چیئرمین نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا, ہم نے کمپرومائز نہیں کی. آج بھی ہمارا کوشش ہے کہ اس بحران سے نکلیں, تو اس میں پورا قوم ایک متفقہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ان تمام بحرانوں سے نکل سکتے ہیں. قوم کا مطلب یہ پارلیمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہیں, اور یہ پھر قسم کھائیں کہ عامروں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جا کے نہیں ملیں گے جب ہم فیصلہ کریں گے. یہ بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ ہم ایک واضح پالیسی لا سکیں. ثانی صاحب یہ تمام باتیں جو ہے میرا خیال ہے نہ اپوزیشن اس سے ڈس ایگری کرے گی, نہ پاکستانی عوام اس سے ڈس ایگری کرے گی. ساری بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک محدود ہے. 3 سال گزر گئے, پرفارمنس کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ 3 سال میں کچھ ایک پرفارمنس یہ ہے کہ جب ایک 17ویں ترمیم آئی, اس سے پہلے ایک ترمیم لایا گیا جس کو 58(2)B کی کہی گئی. ہمارا پہلا کوشش یہ ہے کہ جو جنگ لڑنے ہم جا رہے ہیں, ہم اداروں کے بالادستی کو قائم کریں, جس میں پارلیمنٹ ہے, جس میں وہ ادارے جو عوام کو جواب دیں. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اگر اس کو آپ نہیں سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے اور معاملات کو. سر 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرنے والے جو اس کے مصنف تھے وہ خود نالاں ہیں پارٹی سے, انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ 18ویں ترمیم پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ قوتیں نہیں چاہتے ہیں کہ اختیارات کے انتقال ہو اور صوبے خود خوشحالی کی طرف چلے جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پازیٹیو قدم یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں رکے نہیں ہیں. ثانی صاحب کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ وہ جب جاتے ہیں آگے اسامہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے اگلے دن آتے ہیں وہ سرحدوں کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بیان دیتے ہیں کہ جی آج سینیٹرز خط لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد روکو. کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ غربت میں اضافہ ہے, افلاس میں اضافہ ہے, قرضوں میں اضافہ ہے, آگے کیسے بڑھ رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا کہ آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے 18ویں ترمیم کی گئی, اس پہ وقت لگے گا. اب یہ تو نہیں ایک چھڑی جادو کی چھڑی کے ساتھ آگے جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے لانگ مارچ کرتے تھے, چلے اس حوالے سے چلیں وہ لوگوں کو موبلائز کریں اور کہے کہ نیٹو کا رسد روکیں گے. وہ بھی آہستہ سے خاموشی سے ملے ہوئے ہیں, صرف فرینڈلی فائر کرتے رہتے ہیں اور پھر تنقید پیپلز پارٹی پہ لاتے ہیں. فرینڈلی فائر نہ کریں, وہ بھی اپنا کوئی پھر اب جہاں ملک کی سالمیت ہے وہاں تو خاموش ہیں, جہاں چھوٹے چھوٹے ایشو ہے وہاں فوراً شیرشاہ سوری کی طرح لانگ مارچ کرتے ہیں. لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں گمراہ نہیں کرنا چاہیے. ملک ایک بہت سخت دور سے گزر رہا ہے, وہاں تمام قوم کے منتخب نمائندے اپنے اپنے جائز ایماندار کردار ادا کریں گے تو ہم نکل سکیں گے. اکیلا پیپلز پارٹی یا اکیلا اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتے. اکیلے اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنے ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتے. پرویز ملک صاحب ان 20 سیکنڈز ہمیں بتائیے کہ آخر ان تمام بحرانوں کا حل کیا ہے؟ دیکھیں 2 کلیریفیکیشن. ایک تو چائنا ہمارا بہت ہی ڈیئر ملک ہے, رشیا ہمارا ڈیئر ملک ہے, ہم خدا نہ خواستہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, وہ ہمارے بڑے ٹرسٹڈ فرینڈز ہیں.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کی بات ہے, اگر 8 دن بعد بھی اگر یہ معاملات ہو جاتے, یہ ایٹ ساورنٹی جو ہے اٹ نیڈز یور امیڈیٹ اٹینشن. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی سی ایشو پہ لانگ مارچ کیا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بھول ہے. پرویز ملک صاحب 10 سیکنڈ سولوشن کی بات کیجئے, حل کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے, دی گورنمنٹ ہیز ٹو بی آنیسٹ, دیٹ از دی ایشو. دی گورنمنٹ ہیز ٹو ہیو دا ول ٹو کریکٹ. گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو, گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ مسائل کم ہو. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے دیکھی ہے, ان کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھا ہے, اور یہی نتیجہ نکلا ہے کہ ان کی انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ نہیں چاہتے کہ معاملات ٹھیک ہو. ان کو چاہیے کہ اپنی حکمرانی کو ٹھیک کریں. لوگوں کے جو ذہنوں میں سوال ہیں اور کتنی ویسٹیج آف فنڈز ہوتی ہے, کتنی کرپشن کا ایشو ہے, یہ چیزوں کو ریزالو کریں تاکہ ملک ایک صحیح سمت میں راستے میں جاتا ہو. اور ہم ان کو اشور کرتے ہیں کہ ان کی ہر ایک اچھی چیز کے لیے انشاءاللہ ہم ان کی حمایت کریں گے. بہت شکریہ پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پرویز ملک صاحب, آصف حسنین صاحب اور سینیٹر لشکری رئیسانی. آپ نے سنا اس بحث کا لب لباب یہ تھا کہ جب تک حکومت اور ایوان اقتدار مخلص, دیانتدار اور سچی نہیں ہوگی اس وقت تک عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے. آج اتنا ہی. میں ہوں اسامہ بن جاوید.